اس ممبر کی وسادت سے ان آل محمد سے خیرات مانگ سکوں کہ جن آل محمد کی خیرات نہ ہو تو نبیوں کو منصب نبوت نہیں ملتا، یعنی ان آل محمد سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں جو خیرات دیتے ہی اس انداز سے ہیں کہ اگر ان کے دروازے پہ بیداد آ جائے اسے مقداد بنا دیتے ہیں، بے ذر آ جائے اسے ابو ذر بنا دیتے ہیں، اور اگر فارس کا کوئی غلام ان کی چوکھٹ پہ جھک جائے تو اسے اہل بیت کا فرد بنا لیتے ہیں۔ اپنی نبوت و امامت کا صدقہ بننے والے آدم کے سجدے کے منکر عبادت گزار کو اپنی دربار سے روندہ درگاہ کر کے شیطان بنا دیتے ہیں، اپنی چوکھٹ پہ ادب کے ساتھ جھک جانے والے کو سلمان بنا لیتے ہیں۔ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، مالک آپ کو سلامت رکھیں، بڑا خوبصورت استقبال آپ نے کیا، اور میں بالکل بانی مجلس کی حیثیت سے کھڑا ہوں، اور میں نے آتے ساتھ بھائی غلام باز وقار سے گزارش کی کہ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے اور لنگر بھی کرنا ہے، صبح سے ہم سفر میں ہیں، انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے ممبر پہ جائیے، تو میں اتنی جلدی نوکری مکمل کرنے لگا ہوں نا کہ جس کے بعد میرے پاس لنگر کا وقت بھی بچ جائے اور نماز کا وقت بھی بچ جائے، ٹھیک ہے جناب۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میرے بڑے بھائی عالی جناب عزت مآب عدنان لیاقت پدراڑ صاحب بڑا خوبصورت قصیدہ، بڑا اچھا مصائب تلاوت فرمائیں گے، تو میں بھائی جان سے قبل چند گزارشات۔ خدا کے واسطے، میں نے مجلس شروع کر دیا جی، دیکھنا میری طرف ہے، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ آہا، 1 2 3 4 جتنے بولے میرے لیے ڈھیر سارے ہیں۔ میں نے جناب کو تھوڑا سمجھ کے مجلس نہیں پڑھنی، آپ نے مجھے تھوڑا سمجھ کے سننا نہیں، کیونکہ ذکر اس گھرانے کا ہے جو 72 بھی ہوں تو 9 لاکھ سے جیت جاتے ہیں۔ جی بڑی مہربانی، تائید کا شکریہ۔ میں نے کہا خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب۔ میرا خیال ہے کہ جب مسلمان بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے نا تو بھائی عدنان جی پہلے دن سے لے کے قبر کی آخری رات تک لفظ رسول سنتا ہے۔ جو بندے کو پتہ ہے کہ لفظ رسول کا معنی کیا ہے، لفظ رسول کا ترجمہ کیا ہے، لفظ رسول کا مطلب کیا ہے، وہ بندہ سر اٹھائے۔ اگلے مصرے میں اس کی جھولی میں عظمت سیدہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا ہوں۔ خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ آہا آہا، ہر ہاتھ بلند ہو گیا جی، دعا مل گئی۔ میں نے کہا ستم کے دیس میں حق کا اصول ہے زینب، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ بھائی علی ضامن آپ شعر کہتی ہیں، مالک تاثیر عطا فرمائے، خدا کے واسطے کن کا اصول ہے زینب، ستم کے دیس میں حق کا رسول ہے زینب۔ اور اس سے بڑھ کے بلندی کا کیا تصور ہو، حسین نے بھی کہا ہے بطول ہے زینب۔ کیا کہنے، جی بڑی مہربانی بھائی جواد، جی بہت شکریہ۔ حسین نے بھی کہا ہے بطول ہے زینب۔ اچھا ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، سیالکوٹ ہے ہی پڑھے لکھے لوگوں کا شہر۔ سیالکوٹ والوں گزارش یہ ہے کہ یہ جو چھوٹے بچے اسکول میں کالج میں درخواست لکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھتے ہیں، باخدمت جناب فلاں فلاں فلاں، نیچے مخاطب کرنے کے لیے ایک لفظ لکھتے ہیں، وہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ جناب عالی، جناب عالی، جناب عالی۔ بڑی مہربانی، ڈھیر سارے بندے بول پڑے۔ اچھا تھوڑی سی میری مدد اور کرنی ہے، جسے درخواست لکھی جا رہی ہو، اگر وہ ہیڈ مسٹریس ہو، فیمیل پرنسپل ہو، خاتون ہو، تو پھر کیا لکھتے ہیں؟ جناب عالیہ۔ بڑی مہربانی، جناب عالی یا جناب عالیہ، اس کا مطلب یہ ہے جسے ہم معتبر سمجھتے ہیں، جسے ہم قابل احترام سمجھتے ہیں، جسے قابل عزت سمجھتے ہیں۔ مالک میرے بھائی کی محنت قبول فرمائے۔ میرا خیال ہے کہ اتنے سننے والے نہیں جتنے لائیو چلانے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ماشاءاللہ بھائی جواد اشک ماتم، بڑا خوبصورت رزلٹ اور بڑا خوبصورت کام۔ بھائی عمار کاظمی، پھر ذیشان بٹی صاحب، اتنا خوبصورت سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جسے ہم معتبر سمجھتے ہیں، بات بولی تو نہیں جناب کو، اسے کہتے ہیں جناب عالی یا جناب عالیہ۔ میں نے کہا قد کو مانپا حیات کو تولا، قد کو مانپا حیات کو تولا۔ ممبر پہ کسی کا شعر اپنے نام سے پڑھنا حرام سمجھتا ہوں۔ مظفر پور والوں آپ نے دیکھنا ہے آل محمد کی عطا کتنی، اور میں اس پہ مطمئن کی طرح کھڑا ہوں۔ قد کو مانپا حیات کو تولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا۔
آہا آہا اب جو ہاتھ بلند ہوا اس نے میری تائید کی، مجھے بڑا اچھا لگا وہ ہاتھ۔ قد کو مانپا حیات کو تولا، باب اس کے شرف کا یوں کھولا، اور اس کی عظمت کو کون سمجھے گا جس کو اللہ نے عالیہ بولا۔ آہا جی بڑی مہربانی جی، آپ بہت اچھے، یہ ذکر بہت اچھا جی، بڑی مہربانی جی، بہت مہربانی۔ جس کو اللہ نے، اختر صاحب مالک آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، جس کو اللہ نے عالیہ بولا، آپ نے بار بار کہا بہت خوب، میں آپ کو اس سے بہتر مصرع سنانے لگا ہوں۔ لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے۔ آہا جی بڑی مہربانی، جسے سمجھ آئی ہے بھائی علی زامن آپ شعر کہتے ہیں، میں نے کہا لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے۔ جس بندے کو شام کا دربار یاد ہے بھائی عدنان جی، جسے وہ ماحول یاد ہے، وہ بندہ میرے ساتھ بولے گا، دوسرے کو داد کی بھی چھٹی، دعا کی بھی چھٹی۔ لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے۔ آہا کیا کہنے کیا کہنے جی، بڑی مہربانی، مجھے لطف آ گیا۔ میں نے کہا لفظ ہر بحر کے اوزان میں یوں تولا ہے، کفر کانپ اٹھا ہے، اختر صاحب کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے، کفر کانپ اٹھا ہے زینب نے جو لب کھولا ہے، اور سن کے خطبہ یہ تیرا کہنا پڑا خالق کو، زینب کبریٰ یہ تو ہے کہ علی بولا۔ آپ جی ہیں جی، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، آپ زندہ باد، یہ ذکر زینب کبریٰ یہ تو ہے کہ علی بولا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ جتنے بندے بیٹھے ہیں، آپ نے ماؤں کی جھولیوں سے مجلس سنی ہے، داد دینے کے ڈھیر سارے انداز ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا کہنے۔ اچھا جی، اردو زبان میں داد دینے کا ایک بڑا عام سا لفظ ہے کیا کہنے، ایسے ہی ہے جناب، یہ کتنے مومن کہہ رہے ہیں، بھائی ادران کہہ رہے ہیں کیا کہنے۔ میں مظفر پور والوں ایک داد دینے لگا ہوں، جسے وہ داد سمجھ آ گئی وہ میرے حق میں دعا ضرور کرے۔ بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، بھائی ادران جی میری محنت دیکھیے گا، بڑی مہربانی، بنت زہرا کی ذات کیا کہنے۔ اچھا میں اپنے مزاج کے شاعر ہوں، اپنی مرضی سے شعر کہتا ہوں اور اپنی مرضی سے پڑھتا ہوں۔ مظفر پور والوں باقی شاعر سارے ہی مجھ سے اچھا پڑھتے ہیں، لیکن مجھ میں اور ان میں مختلف بات یہ ہے کہ مجھے جتنا شعر زیادہ پسند ہو اتنا آہستہ پڑھتا ہوں۔ بھائی ادران میں بھائی اختر جی اگلا مصرع اتنا آہستہ پڑھنے لگا ہوں نا کہ میرا خیال ہے کہ اس امام بارگاہ کے دروازے سے باہر آواز نہیں جائے گی، لیکن میں اس اعتماد کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں کہ میں آہستہ پڑھوں گا، آپ اونچی آواز سے سن لیں گے۔ بنت زہرا داد دینے لگا ہوں، بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی حیات کیا کہنے۔ آپ کے کیا کہنے ہیں، زندہ باد، ہاتھ اٹھانے کی شکریہ۔ میں نے کہا بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی حیات کیا کہنے، بنت زہرا کی ذات کیا کہنے، ہے یہ دین کی حیات کیا کہنے۔ اور سن کے خطبہ کہا یہ حیدر نے میرے لہجے میں بات کیا کہنے۔ زندہ باد، مل کے سارے جی، بڑی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے لہجے میں بات کیا کہنے، ایک منقبت کے کوئی دو چار شعر پڑھیں جناب، وقت اتنا ہی بچتا ہے۔ زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے۔ جی بڑی مہربانی، زینب کا قد سمجھنا، ہاتھ اٹھانے کے شکریہ، مشیت کا کام ہے۔ اچھا شاعری ہے تلمیحات کی زبان، شاعری ہے اشارے کی زبان، اور معذرت کے ساتھ ہر مجمع بھی شاعر کا مجمع نہیں، کیونکہ جو اشارہ ہے نا، جو اس پہ بولے اسے شاعر کو سننا آتا ہے۔ مظفر پور والوں آپ کے معیار سماعت کی توہین نہیں کر رہا، لیکن اگلے مصرے میں اتنا ساتھ دینا، میں آج بھائی غلام باس وقار کو یہ کہہ کے جاؤں کہ آپ کے مظفر پور والوں کو شعر سننا آتا ہے۔ میں اگلے مصرے میں دو تلمیحات کا استعمال ایک ساتھ کرنے لگا ہوں۔ زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے، زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے۔
اللہ مان کیا کہنے آپ کے لیے واہ واہ جی بہت مہربانی بھائی جان میں نے کہا زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے کاش میرے پاس وقت ہوتا میں ڈھیر ساری تشریح کر کے اگلا شعر تیری جھولی میں ڈالتا لیکن مظفر پور والوں اتنا وقت ہے ہی نہیں میں اپنے وقت کے 3 محمدوں کا ذکر کرنے لگا ہوں جو پہنچ گیا اسے میری طرف سے داد جو نہ پہنچا اسے داد کی بھی چھٹی دعا کی بھی چھٹی زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے اور اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں اوہو نہیں معذرت کے ساتھ میں سمجھا نہیں سکا میں نے کہا زینب کا قد سمجھنا مشیت کا کام ہے زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے زینب خدا کے زین کی زینت کا نام ہے اور اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام اوہو جی آپ بہت اچھے یہ ذکر بہت اچھا جی بڑی مہربانی میں نے کہا اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے اور وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی آپ کو سمجھ آ گئی آپ اس لیے بولے وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی اچھا بندے کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار کسی اچھے محکمے میں ہو نا کسی اچھے منصب پہ فائز ہو بھائی عدنان جی وہ بینک مینیجر ہو MNA ہو MPA ہو تو بندہ ناز کرتے ہوئے تھکتا نہیں بندہ فار کرتے ہوئے تھکتا نہیں وہ فلاں بندہ وہ تو میری خالہ کا بیٹا ہے وہ فلاں بندہ وہ تو رشتے میں میرا چچا ہے میں کہتا ہوں بندے کا ایک رشتہ دار دنیاوی منصب پہ فائز ہو بندہ اپنے نسب پہ فخر کرتا ہوا تھکتا نہیں میں تجھے اس بی بی کا نسب دکھانے لگا ہوں تیرے پاس عالم اسلام میں اور کوئی مستور ہوئی جس کا یہ نسب ہوا تو کوئی داد نہیں اگر صرف میری بی بی کے حصے میں یہ عزت و عظمت آئی تو پھر داد دینے میں بخل نہیں کرنا اکبر حسن حسین ہے اس کے طواف میں ہر مصطفیٰ وقت کا اس پر سلام ہے اور وہ کس قدر نسب میں ہے عالم سے بڑھ گئی جس کا بھتیجا بھائی و بابا امام ہے کیا کہنے جی بڑی مہربانی بھائی جان جس کا بھتیجا بھائی و بابا امام ہے یہ 25 شعریں میں آپ کے احترام میں سارے چھوڑ کے 2 پڑھ کے جانے لگا ہوں جس کا بھتیجا بھائی و بابا امام ہے جس کا بھتیجا بھائی و بابا امام ہے تو ثانی بطول ہے سو اس وجہ سے ہی واجب رسول پر بھی تیرا احترام ہے اللہ مان کیا کہنے تائید کا شکریہ واجب رسول پر بھی تیرا احترام ہے واجب رسول پر بھی تیرا احترام ہے اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں سیالکوٹ سے لے کے مظفر آباد تک مظفر آباد سے لے کے لاہور تک لاہور سے لے کے کراچی تک پاکستان میں نہیں بلکہ اللہ کی پوری کائنات میں جس بندے کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ حسین کی مجلس کرواتا ہے وہ حسین کا جلوس نکالتا ہے وہ حسین کے نام پہ ماتم کرتا ہے وہ حسین کے نام پہ سبیل لگاتا ہے وہ اپنے گھر میں حسین کا نام لگاتا ہے وہ حسین کا ذکر کرتا ہے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کی پوری کائنات میں جس بندے کے سینے میں محبت ہو یزید کی وہ یزید کا نام لے کے راضی نہیں تجھے وجہ بتانے لگا ہوں جس کا بھتیجا بھائی اور بابا امام ہے اور بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے اور کر کے اچھا کتنے امام حسین کے ماتمی بیٹھے ایک دفعہ ہاتھ بلند کریں گے ماشاءاللہ سارے ماتمی بیٹھے ہیں بھائی اختر جی آج مظفر پور ہے آپ بھی مہمان ہیں میں بھی مہمان ہوں میں آپ کو آج بتانے لگا ہوں کہ جتنے ماتمی بیٹھے ہیں ان نے فرمایا ہم ماتمی ہیں اب جو بندہ اپنی ترجمانی پہ بھی تائید نہ کر سکے پھر اس کا اپنا مقدر شفیع الحسن کاظمی کا اپنا نصیب بدنام اس قدر کیا اس کو کہ دہر میں ذکر یزید کرنا ابھی بھی حرام ہے اور کر کے جتنے ماتمی بیٹھے ہو کر کے اسی کے ملک میں ماتم حسین کا
ना 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 ना, मुजफ्फरपुर पीछे रह गया। हाथ उठाने का शुक्रिया। मैंने क्या बदनाम इस कदर किया उसको कि दहर में जिक्र यजीद करना अभी भी हराम है, और करके उसी के मुल्क में मातम हुसैन का कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम है। ओह क्या कहने जी, बड़ी मेहरबानी। मिल के सारे अल्लाह कहने लगी यही तो मेरा इंतकाम है। और भाई बहन ने मार का एक साही सर किया। शब्बीर फाते करबला, ये फाते शाम है। अजरुकुम मिनल्लाह, अजरुकुम मिनल्लाह। ये खैरात है अली की बेटी की आप पे। मैंने अभी मसाइब पढ़े ही नहीं और बंदे खाए कह रहे हैं। सिर्फ एक जुमला पढ़ना मिंबर भाई के हवाले करने लगा हूँ। शब्बीर फाते करबला, ये फाते शाम है। सिर्फ शाम फतह किया अली की बेटी ने? नहीं मुजफ्फरपुर वालों, सिर्फ शाम फतह नहीं किया बल्कि नस्ल इमामत बचाने वाली का नाम है ज़ैनब कुबरा। अजरुकुम मिनल्लाह, मालिक आपकी मार्फत सलामत रखे। आप फजाइल में रो रहे थे। नस्ल इमामत बचाने वाली का नाम है ज़ैनब कुबरा। अच्छा, आप हर ज़ाकिर खतीब से सुनते हैं ना नस्ल इमामत बचाई है। एक दफ़ा करो सवाल, नस्ल इमामत बचाई कैसे है? अज़ादारो, जब बंदे के घर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे जितने बैठे हो, मेरे मौला आप सबको महफूज रखें। अज़ादारो, किसी बंदे के घर को हंगामी सूरत हाल बन जाए ना, अल्लाह ना करे जलजला आ जाए, अल्लाह ना करे आग लग जाए, तो वो बंदा क्या करता है? घर के दरवाजे की तरफ दौड़ता है, अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। भाई अदनान जी, अल्लाह ना करे किसी के घर में ये सूरत हाल बने ना, वो अपना मोबाइल फ़ोन नहीं उठाता, वो अपनी गाड़ी की चाबी नहीं उठाता, अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागता है। हमीद कहता है मैं देख रहा था जब शाम गरीबा हैमू को आग लगी ना, हर बीबी हैमू से बाहर निकल गई, मगर ये सैयदजादी बार बार हैमू की तरफ देख रही थी। हमीद कहता है मैं सोच रहा था बीबी की कौन सी कीमती शय अंदर रह गई है जो बीबी चलते हुए हैमू की तरफ जा रही है। अब जब बीबी हैमे के अंदर गई, मुजफ्फरपुर वालों आखिरी जुमला मातम की दावत देने लगा हूँ। अज़ादारों, जब बीबी चलते हुए हैमे के अंदर गई, बाहर आई तो तन्हा नहीं आई बल्कि बीबी की पुश्त पे सैयद सज्जाद थे। अज़ादारों, सज्जाद को बचता हुआ देख के शिमर की फौज के 70 सिपाही नस्ल इमामत खत्म करने के लिए अज़ादारों सज्जाद को नेज़े मारने आ गए। ये लईन नेज़े मारते जाते, बीबी कभी दायां पहलू बदलती, कभी बायां पहलू बदलती, रो रो के कहती हुसैन, अकबर की लाश